سورۃ الانعام کے 17ویں رکوع اور 8ویں پارے کے چوتھے رکوع سے انشاءاللہ عز و جل درس کا آغاز ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ایسے باغات کہ جن کے پودے اپنے تنوں پر کھڑے ہیں۔ وغیر معروشات، یہاں پر ان پودوں کا ذکر ہے کہ جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں اور تنوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جو پودے اس طرح ہوتے ہیں جو تنوں پر ہوتے ہیں تو وہ سایہ دیتے ہیں، اور جو پودے ایسے ہیں کہ جن کی بیل بنتی ہے وہ سایہ تو نہیں دیتے لیکن وہ زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح آپ اس بیل کو لے جانا چاہیں وہ بیل اسی رخ پر مڑ جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے ذات جس نے دونوں قسم کے باغات بنائے، کچھ باغات کے پودے زمین پر بیل کی شکل میں ہیں اور کچھ پودے تنوں کی شکل میں ہیں۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور کو پیدا فرمایا۔ وَالزَّرْعَ، اور کھیتی کو اناج کو پیدا فرمایا۔ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، جن کا ذائقہ مختلف ہے۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کو پیدا فرمایا۔ وَالرُّمَّانَ، اور انار کو پیدا فرمایا۔ متشابہا وغیر متشابہ، بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بسا اوقات پتے، رنگت بعض پھلوں کی اور اناج کی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن ذائقے میں اور تاثیر میں بسا اوقات فرق ہوتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان درختوں کے پھلوں سے جب وہ پھل دیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن ان پھلوں اور اناج کا حق ادا کرو، یعنی عشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن عشر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جب پھل کو اتارا جائے گا یا اناج کو کاٹا جائے گا، فصل کی کٹائی ہوگی، تو ہر پیداوار پر 10% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ وہ کھیت یا وہ باغات بارش پر ان کا گزارا ہو، اور اگر ان باغات کا گزارا بارش پر نہ ہو بلکہ ان کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہو یا ٹیوب ویل لگانا پڑے، بجلی خرچ ہو، تو پھر ان کی پیداوار میں 5% حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مرتبہ ہے، چاہے سال میں کتنی مرتبہ فصلیں ہوں، کتنی مرتبہ پیداوار ہو، کتنی ہی مرتبہ پھل آئیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ گھر کے باغات ہوں یا تجارتی بنیاد پر باغات ہوں، ہر صورت میں یہ حصہ دینا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں آم کا درخت ہے اور 100 آم اترتے ہیں اور وہ پانی خود دیتا ہے، اس پر بجلی خرچ ہوتی ہے، تو 100 آم میں سے اسے 5 آم اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ اور اگر پانی اسے خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف بارش پر ان درختوں کو گزارا ہے یا ایسی نہروں پر گزارا ہے جس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی یا خرچہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں 10% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ یہ جتنی دفعہ پھل اتاریں گے اتنی دفعہ یہ فیصد کا تعین کر کے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ عام طور پر دیہاتوں میں اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ پھلوں کو گنتی کرتے ہیں تو 10 پھل ایک طرف رکھتے ہیں اور 1 پھل ایک طرف رکھتے ہیں۔
یہ ریشو غلط ہے. ایک طرف 9 پھل ہوں، دوسری طرف 1 ہو، جبکہ آپ کو 10% اگر ادا کرنا ہے، اور جس صورت میں 5% لازم ہے تو اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ 20 پھلوں پر 1 پھل جو ہے اس پر ہوگا، یعنی 19 پھل ایک طرف ہوں گے اور 1 پھل دوسری طرف ہوگا. اگر 11 میں سے 1 نکالتے ہیں تو یہ 10% نہیں بنتا. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. انہو لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خرچہ کہ جو ناجائز ہو وہ اسراف ہے. ہر وہ اخراجات کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، وہ اخراجات بھی فضول ہیں اور گناہ کا باعث ہیں. اس تعریف کی روح سے ہم اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. لباس ہے، اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ فضول تو نہیں. اگر فضول خرچ کرتے ہیں تو کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا. شادی بیاہ کی رسومات میں بھی بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نام و نمود پر بھی لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے بعض جانور ہم نے پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے، اور بعض جانور زمین پر بچھے ہوئے. یعنی بعض جانور ایسے ہیں کہ جو طاقتور ہیں وہ بوجھ اٹھانے کا کام دیتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے. اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جیسے بکری ہے، دمبا ہے. تو بکری اور دمبا یہ ایسے جانور ہیں کہ ان میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے بکری حلال ہے، دمبا حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، تو اس سائز کے وہ جانور کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں وہ صرف ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے. اور جہاں تک تعلق ہے ایسے جانوروں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اس میں سے بعض جانور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں اور بعض جانور بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی ہیں. جیسے اونٹ بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو. یعنی حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام نہ کہو، جو حلال مویشی ہیں اسے کھاؤ. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ ایسا دشمن ہے کہ تمہیں تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے مرنے تک، یہاں تک کہ جب تک تمہاری روح نہ نکل جائے اس وقت تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ ایسا دشمن ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ وقت وصال آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی، اور جب بھی ہوش میں آتے تو آپ یہ کہتے کہ نہیں ابھی نہیں. پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہی ہوش میں آتے تو آپ کہتے نہیں ابھی نہیں. تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کون سا جملہ کہتے ہیں اور اس کی کیا معنی ہے؟ تو نزا کے عالم میں آپ نے کہا کہ شیطان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار، افسوس میں تیرا ایمان برباد نہ کر سکا اور تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں ابھی نہیں، میں ابھی تجھ سے مطمئن نہیں ہوا، اللہ تعالی میرے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. یعنی آپ کی اس واقعے میں ہمیں یہ درس ہے کہ شیطان جب تک روح نہ نکل جائے وہ تعاقب کرتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی اس مردود کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جب یہ ہمارا کھلا دشمن ہے
اور ہمارا رب فرماتا ہے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھیں اور اس کی باتیں نہ مانیں۔ 8 ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2 مذکر مؤنث نر مادہ، ومن الماعز 2، اور بکری میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے آذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرمائیے اے لوگوں، اے کافروں، یہ بتاؤ اللہ نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ کو حرام کیا؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام کیا گیا؟ یہ سوال تنبیہ کے لیے ہے۔ مشرکین اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام کہتے تھے، تو ان کو توبیخ کی گئی، تنبیہ کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے نر حرام کیے کہ مادہ حرام کی؟ یا مادہ کے پیٹ میں جو جانور ہے، جو بچہ ہے وہ حرام ہے؟ اگر یہ کہیں کہ مادہ حرام ہے تو پھر ہر مادہ حرام ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ نر جانور حرام ہے تو ہر نر حرام ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام ہے تو پھر تو نر اور مادہ سبھی حرام ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعض نروں کو انہوں نے حرام کہا، بعض مادہ کو حرام کہا، بعض پیٹ کے بچے کو حرام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بکری اور بھیڑ، اب بھیڑ میں دمبا اور مینڈا داخل ہے، تو بکری ہو کہ بکرا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو حلال کیا۔ جو اسے حرام کہے وہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تم مجھے کسی علم سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل 2، اور اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ۔ ومن البقر 2، اور بقر میں سے 2 یعنی گائے اور بیل، نر اور مادہ۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ تعالی نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے حرام کیے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ یعنی ان سے پوچھئے کہ اونٹ حرام ہے کہ اونٹنی حرام ہے، گائے حرام ہے یا بیل حرام ہے، یا گائے اور اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے؟ ہر صورت میں وہ جو بھی جواب دیں گے یہ جواب ان کے لیے خود حجت ہوگا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ یہ حکم تم نے کہاں سے لیا؟ تم نبوت اور رسالت کو تو مانتے نہیں ہو، تو کیا ڈائریکٹ تم نے اللہ سے ملاقات کر کے یہ حکم لیا ہے، یا تم نے اپنے خیالات سے یہ من مانیاں کی ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دے، جائز چیز کو اپنی طرف سے ناجائز کہہ دے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اس رکوع میں جہاں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، جہاں جانوروں کی نعمت کا بیان ہے، وہاں اس رکوع میں ہمیں یہ قاعدہ دیا گیا کہ اللہ کی حلال کردہ کسی نعمت کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا، یہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔